لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوستو، بزرگوں اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے ایک اتوار سے پہلے آپ نے فرشتوں کا درود پانے والے خوش نصیب لوگوں کے تعلق سے سنا، جن میں نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھا رہنے والا شخص اور صفوں کو درست کرنے والا، اول صف میں نماز ادا کرنے والا، ان باتوں کے تعلق سے 3-4 اہم باتوں کو آپ نے سنا جو نماز سے تعلقات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج اور چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، امید ہے کہ آپ بغور و سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے فرشتوں کا درود پانے والے، فرشتوں کی مغفرت پانے والے، مغفرت کی دعا میں مستحق ہونے والے، مستحق قرار پانے والوں میں سے وہ شخص ہوں گے جو فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں گے۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا، فرشتے دعا کریں گے کہ اے اللہ قیامت کے دن ان کو تو معاف کر دینا۔ صحیح حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن حبان، امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کے فرشتوں کا اجتماع ہوگا، رات اور دن میں فرشتوں کا جمع ہوگا، فرشتے جمع ہوں گے۔ کہاں پر؟ اللہ کے گھر میں جمع ہوں گے۔ کون سے وقت میں؟ فجر اور عصر کی نماز کے وقت میں فرشتے اللہ کے گھر میں جمع ہوں گے، جب لوگ صف باندھے نماز ادا کر رہے ہوں گے، نماز ادا کر رہے ہوں گے تو ان کا اجتماع ہوگا، جمع ہوں گے۔ نماز فجر میں اکٹھے ہونے پر رات والے فرشتے، مطلب نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ڈیوٹی رہے گی، نماز عصر سے لے کر کے نماز فجر تک کچھ فرشتوں کی ذمہ داری، نماز عصر والے نماز فجر کے شروع جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ چلے جائیں گے، اور نماز فجر والے نماز عصر کے ٹائم چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے پاس رہیں گے عصر کے نماز کے وقت، فجر کے نماز کے وقت وہ لوگوں کے پاس رہتے ہیں، اور پھر جن کی باری رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم میرے بندوں کو کس حالت میں پایا ہے؟ تم فجر میں گئے، عصر میں گئے، عصر اور فجر کی کس حالت میں پائے؟ تو فرشتے کہیں گے، اے اللہ جب ہم گئے تو تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے، یعنی فجر کی، جب ہم آئے یعنی ان کے پاس گئے، یعنی یہاں آئے تو اس وقت بھی جو ہے نماز کی حالت میں تھے، یعنی عصر کی نماز کی حالت میں تھے۔ اے اللہ فجر اور عصر دونوں حالتوں میں وہ نماز کی حالتوں میں تھے۔ اس کے بعد کہیں گے فرشتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو تو معاف فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ ہے کہ فجر کی نماز کی اہمیت، دوسری عصر کی نماز کی اہمیت۔ فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرمایا۔ اب کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت سے مقامات پر یعنی فجر اور عصر کا ذکر کیا، کیونکہ فجر کی نماز اکثر لوگ جو ہے غافل ہو جاتے ہیں، نیند اور آرام کو پسند کرتے ہیں، اور آرام کو پسند کرتے ہوئے فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور عصر کو کیوں اللہ کے نبی نے فضیلت والا بتایا؟ کیونکہ عصر کی نماز میں لوگ کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، کاروبار کا عین وقت ہوتا ہے، اور ان لوگوں پر جب آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ میرا بندہ وہ عصر کی نماز کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اس آزمائش میں جو ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بلانے پر، اذان پر، مؤذن کے بلانے پر، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا سننے کے بعد وہ ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کے گھر کی طرف رخ کرے گا، پھر آئے گا اور وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے گھروں سے رخصت ہو جائے گا، اللہ کے گھر سے وہ رخصت ہو جائے گا۔ ایسے لوگ خوش نصیب ہیں کہ وہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خاص کر کے درمیانی نماز۔ صلاۃ الوسطی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ نماز عصر کا اہتمام کرنے والے وہ باقاعدہ اللہ رب العالمین کے فرائض کو ادا کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے فجر اور عصر کی نماز پابندی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کا ورد کرنے پر فرشتے دعا کریں گے، فرشتوں کا درود ملے گا۔ فرشتوں کے درود سے فیض یاب ہونے والے، فائدہ اٹھانے والے خوش نصیب حضرات میں سے وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی صحابی رسول فرماتے ہیں، جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ کے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کے بندے کو چاہیے تو وہ اس کام میں کم کرے یا زیادہ کرے، اب اس کے مرضی کے مطابق ہے، کتنا پڑھ سکتا ہے درود اتنا، یعنی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کتنا آسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو اس عمل کو اپنانے کے لیے صرف منٹ نہیں سیکنڈ لگیں گے، منٹ نہیں بلکہ صرف سیکنڈ لگیں گے، اور اس عمل کو آپ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر اللہ کا درود آپ کو حاصل ہوا، ایک مرتبہ بھی اگر اللہ کا درود آپ کو حاصل ہوا تو یہ کتنی شان و عظمت والی بات ہے۔ آپ اس عمل کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں ذرا سوچئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ آپ کے لیے درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ پڑھنے سے تو یہ عمل بڑا خیر والا عمل ہے، یہ عمل شان و شوکت عظمت والا عمل ہے جو آپ اللہ کے نبی پر آپ درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس اسی صحابی رسول نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں،
میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیے کہ میں اپنے لیے کی ہوئی دعاؤں کا جو حصہ ہے میں دعا کرتا رہوں گا، ان دعاؤں کا جو حصہ ہے ان میں سے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے مخصوص کروں گا، آپ بتائیے کہ میں کتنا حصہ آپ پر درود پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس قدر چاہو، جس قدر پسند کرو تم پڑھ لو۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ 1/4 حصہ نکالوں، 1/4 حصہ نکالوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جس قدر پسند کرو، مگر لیکن جتنا حصہ مخصوص کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے صحابی رسول نے پوچھا آدھا حصہ نکالوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قدر پسند کرو، لیکن تم زیادہ حصہ مخصوص کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی 2/3 حصہ نکالوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر تم زیادہ حصہ نکالو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی میں اپنے لیے دعا کو، یعنی اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے، میں جو اپنے لیے دعا کروں گا نا، دعا کرنے کے بجائے آپ پر ہی درود پڑھتا رہوں گا۔ میں دعا کو جو خاص وقت نکالوں گا نا، میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے ہی خاص نکالوں گا۔ اب دعا کے بجائے اس کام کو، اس عمل کو جو ہے یعنی اس عمل کو آگے بڑھاؤں گا، اس عمل کو کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تمہارے لیے غم سے نجات ملے گی۔ تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں غموں سے نجات ملے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے، غموں سے تمہیں نجات ملے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جو درود کے لیے زیادہ وقت نکالتا ہے، خصوصاً جمعہ کے لیے زیادہ وقت نکالتا ہے، تو وہ 2 چیزوں سے اسے چھٹکارا ملے گی۔ ایک، اللہ تعالیٰ غموں سے نجات دے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ کتنی بہترین بات دیکھیے۔ اس سے پہلے آپ اس حدیث میں کیا سنا کہ 1 مرتبہ آپ درود پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود پڑھیں گے، درود بھیجیں گے۔ تو رحمت اور سلامتی آپ کے قدم چومے گی، برکتیں ہی برکتیں آپ کے لیے ہوں گے اگر آپ اللہ کے نبی کا درود کا ورد کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے بار بار کہا تھا، درود کے الفاظ وہی ہے جو کثرت سے درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے بنی بنائی ہوئی درود نہیں پڑھنا ہے، خسارے میں چلے جائیں گے، نقصان میں چلے جائیں گے۔ آپ کے لیے بہتر درود درود ابراہیم ہے، بہتر درود درود ابراہیم ہے۔ اگر آپ صبح اور شام میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، جو نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی سفارش نصیب ہوگی آپ کو اور مجھے، اللہ کے نبی کی سفارش نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی اس بندہ خدا کے لیے، اس اللہ کے بندے کے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ، یعنی اللہ کے نبی دعا کریں گے اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے، کیونکہ یہ صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی جو ہے بہتر عمل ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح غیر حاضر میں موجود نہیں ہے، آپ کا مسلمان بھائی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ کے لیے دعا کرنے کی گزارش کیا، آپ اس کے غیر موجودگی میں آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی یعنی ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی رسول ملاقات کیے، تو انہوں نے کہا کہ اس سال تمہارا حج کا ارادہ ہے، اس سال تمہارے حج کا ارادہ ہے۔ اصل یہ صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے آئے، تو اس وقت آپ کی بیوی ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر تھی، تو ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ صحابی رسول سے اس سال تمہارے حج کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اس سال میرے یعنی حج کا ارادہ ہے، میں نے ارادہ کیا۔ تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے خیریت کی دعا کیجئے، ہمارے لیے خیریت کی دعا کیجئے، سلامتی کی دعا کیجئے ہمارے لیے، کیونکہ بلا شک و شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان شخص کی اپنے غیر حاضر بھائی کے بارے میں، ایک مسلمان غیر حاضر ہے، اس شخص کے بارے میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک مقرر فرشتہ مقرر ہوتا ہے، ایک فرشتہ مقرر کردہ فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، اے اللہ فلاں مصیبت میں ہے، اے اللہ فلاں بیمار ہے، اے اللہ فلاں یعنی کاروبار میں پریشان ہے، اے اللہ میں یہاں موجود ہوں، وہ غیر حاضر ہے، میرے پاس موجود نہیں ہے، اے اللہ میرے دعا کو قبول فرما کہ وہ صحیح سالم رہے، اس کی بیماری دور ہو جائے، وہ عافیت والا بن جائے، وہ صحت اور تندرستی والا ہو جائے، اس کے کاروبار میں خیر و برکتوں کا نزول فرما دے میرے مولا۔ اور اسی طرح وہ پریشان ہے، جو بھی پریشانی ہے وہ جو ہے غیر حاضر بندے کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے آمین۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین، اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، اے اللہ یہ جس مقصد کے لیے دعا کرتا ہے اس کے اس مقصد کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ فلاں مسلمان بھائی کے کاروبار میں برکتوں کا نزول فرما، یا آپ میں سے کوئی بیمار ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ وہ فلاں آدمی بیمار ہے، اس کو جو ہے عافیت دے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی دعا کو، میری اور آپ کی دعا کو قبول کرنے کے لیے فرشتے کو مقرر کر دے گا۔ غیر حاضری کی دعا ہے، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا نہیں ہوں، آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، یا آپ کا کوئی مسلمان بھائی آپ کے پاس بیٹھا ہوا نہیں ہے، یا آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی حاضر نہیں ہے، یعنی آپ کسی کے پاس حاضر نہیں ہے، آپ غیر حاضری میں غائبانہ آپ دعا کرتے ہیں، غائبانہ آپ دعا کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے خیر و فلاح کے لیے، تو فرشتہ آمین کہے گا، فرشتہ آمین کہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہے گا اگر آپ کاروبار کی ترقی کے لیے آپ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کیے تو وہ کہے گا کہ اے اللہ اس کے بھی کاروبار میں خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے بیمار پرسی کی یعنی بیماری سے شفا کی، عافیت کی آپ دعا کریں گے تو فرشتہ کہے گا کہ آمین کہتے ہوئے کہے گا کہ اے اللہ اس کی بھی بیماری میں عافیت عطا فرما۔ کتنی بڑی بات ہے بتائیے، اللہ تعالیٰ غیر موجود جگہ پر غیر حاضر بھائی کے لیے آپ دعا کریں گے تو سب سے پہلے فرشتہ آمین کہے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے دعائے خیر کا ذریعہ فرشتہ بنے گا، کہے گا کہ اے اللہ اس کی بھی جو ہے تو مراد کو پورا فرما لے۔ یہ بہترین بات ہے، غیر حاضر میں آپ دعا کریں گے۔ اور اسی طرح راہ خیر میں خرچ کرنے والے کو بہتر بدل ملنے کی فرشتے دعا کریں گے۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہتر بدلہ بھی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے آپ کے لیے بہتر کی دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن صبح جو ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اور زیادہ دے، خرچ کرنے والے کو تو اور زیادہ دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، اے اللہ تو اس کو تباہ اور برباد کر دے، تباہ اور برباد کر دے۔ کون دعا کریں گے؟ فرشتے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرمائے گا، صبح کے وقت دعا کریں گے۔ تو یہاں اس حدیث کی شرح میں علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا کا مقصود یہ ہے کہ خرچ کرنے کی وجہ سے مال چلا گیا۔ آپ کسی جگہ 1000 روپے دیے، آپ کے پاس 2000 موجود ہے، آپ 1000 نکال کر کے دے دیے، اب 1000 بچا ہوا ہے، آپ کا وہ مال جو ہے نکل گیا ہے،
آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، آپ میں غریبوں میں، اللہ کے گھر میں، مدارس میں آپ نے خرچ کیا ہے، لیکن آپ کو خرچ کرنے کے بعد غم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ دینے والے کو اور زیادتی دے، اور زیادہ دے، اور زیادہ دے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی اس مال کو روک کے رکھا، اگرچہ اس کے پاس مال کی بڑھوتری کی وجہ سے وہ مال بڑھاتا جا رہا ہے، گھر پہ گھر بنا رہا ہے، جائیداد پہ جائیداد جمع کر رہا ہے، لیکن وہ خوشحال کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ جو مال کو روک کے رکھا اس کے مال کو برباد کر دے۔ بچے دیکھیے باہر ہے، پورا گڑبڑ ہنگامہ کر رہے خواتین کے جگہ پر، آپ کوئی جا کر کے روکیے، بڑے ہو کر بھی جو ہے اس طرح کی شرارت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک دعا کریں گے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو کے مال کو زیادہ عطا فرما، اور ایک دعا کریں گے کہ اے اللہ جو خرچ نہیں کر کے بخیلی کرتا ہے اے اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو بخیلی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو مال کو خرچ کرتے ہوئے نہ اتراتے ہیں، نہ ریاکاری کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن حبان اور امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں فرماتے ہیں، حضرت روایت کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز طلوع آفتاب کے وقت اس کی دونوں جانب دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور وہ دو فرشتے بلند آواز سے پکارتے ہیں، اس آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، جنات اور انسان کے علاوہ سارے زمین والے سنتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ فرشتے اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا رب کی طرف قربت کرنے کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ کو فرشتے بلاتے ہیں، اے لوگوں رب کی طرف آ جاؤ۔ کفایت کرنے والا مال زیادہ بہتر ہے، کافی ہوگا، ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اسے کیا بولتے؟ قناعت بولتے، قناعت کہتے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ مجھے ایک گھر دیا، دو گھر دیا، تین گھر دیا، جتنا بھی دیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں سے نکالتا ہوں، زکوٰۃ نکالتا ہوں، صدقات نکالتا ہوں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کافی رہے گا، اور حرص و لالچ اس کے پاس نہیں رہے گی۔ حرص و لالچ بری بلا ہے جس کی وجہ سے انسان حسد کرنا شروع کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، اور کفایت کرنے والا، کافی ہونے والا، بس ہونے والا مال زیادہ بہتر ہے غافل کرنے والے زیادہ مال سے۔ زیادہ مال کیا کرے گا؟ آپ کو غفلت میں ڈال دے گا۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کو یہ بات نہیں کہتا کہ مال کمانا نہیں ہے، کمانا ہے، لیکن دنیا کی دنیا داری میں نہیں پڑنا ہے، صرف دنیا میں نہیں پڑنا ہے، کماتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، خرچ بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، اللہ کا شکر خرچ کرتے ہوئے کرنا ہے، زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ذکر کے ذریعے سے بھی کرنا ہے، نماز روزہ صدقات کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اے اللہ رب کی طرف بلائیں گے، کہیں گے اے لوگوں کافی ہے یہ مال، زیادہ مال سے، جو زیادہ مال تمہیں غافل کرنے والا ہے اس مال سے بہتر ہے کہ بس ہونے والا، کفایت کرنے والا مال تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد سحری کھانے والے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس قدر برکت رکھا ہے، سحری ہم کھائیں گے، اور وہ سحری اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے، اور اس میں بھی جو آپ سحری کھاتے ہیں اس سحری میں بھی اللہ تعالیٰ برکت رکھا ہے۔ اس برکت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے میرے بھائیوں، اس برکت کو، اس خیر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ فرشتوں کے درود سے فیض یاب ہونے والے لوگ وہ ہیں خوش نصیب حضرات جو سحری کا استعمال یعنی سحری کھاتے ہیں۔
سحری تناول کرنے والے لوگ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ خواہ تم میں سے کوئی پانی کا صرف ایک گھونٹ ہی پی لے، پانی کا صرف ایک گھونٹ ہی پی لے، تمہارے لیے سحری کا کھانا برکت ہے، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے؟ سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبح کے وقت اگر کسی کو کھایا نہیں جاتا، نہیں کھا سکتے، کچھ لوگ ہوتے جو تقریباً 9 بجے 10 بجے ناشتہ کرتے، 9-10 بجے ناشتہ کرتے، 11 مہینے سے ناشتہ کرنے والے اس ٹائم پہ صبح جو ہے نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرمائے، بھائی آپ نہیں کھا سکتے، کم از کم 2 کھجور، 3 کھجور یا 1 گھونٹ پانی پی لیجئے، 1 گھونٹ پانی پی لیجئے، وہ 1 گھونٹ پانی بھی آپ کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا۔ 1 گھونٹ بھی آپ پانی پی لیں گے، آپ کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کس قدر شدید رغبت اور خواہش تھی کہ امت کے لوگ سحری کھائے اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درود سے فائدہ اٹھائے۔ سحری کھانا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنے سے برکتوں کا نزول ان کے پاس آ جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ مختصر بھی آپ سحری کر لیے تو آپ اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ مختصر سحری کر لیے تو اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے جو برکت ہے وہ 1 گھونٹ کیوں نہ ہو، آپ کے لیے وہ برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے سحری کھانے کی کوشش کریں، مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے مریض کی عیادت کرنے والے پر فرشتوں کا درود نصیب ہوگا۔ آپ کے گھر میں یعنی گھر کے پڑوس میں اور گھر کے اطراف میں یا آپ کے رشتہ داروں میں سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے، اس کی عیادت کرنا ہے، کوئی شخص بیمار ہے اس کی عیادت کرنا ہے۔ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ آج امام اور مؤذن بھی بیمار ہوتے ہیں تو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہاں کی بات نہیں بتاتا ہوں، کئی سارے جگہوں پر ہے، کئی سارے جگہوں پر میں دیکھا اور سننے تک آیا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے امام اور مسجد کے یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا لگانے والے ان لوگوں تک کی خیریت پوچھنے تک بھی نہیں جاتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ اور وہ تحفہ جو عیسائی آج جو ہے، نصارہ آج اس عمل کو لے لیے کہ اللہ کے نبی کے اس حدیث پر عمل ان نصارہ پر ہے۔ اگر آپ دیکھیے کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کرتے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے، اچھا برا دیکھ بھال کرتے اور اس کو ہاسپٹل میں جو ہے خرچوں کا انتظام کرتے۔ اگر میری بات جھوٹ ہے تو آپ جو دورہ لگا کر کے دیکھیے کہ عیسائیوں کا نصارہ کا اس پر عمل کتنا مضبوط ہے، اور وہ عمل ہمارے لیے ہے، ہم مسلمان کرنا ہے۔ الحمدللہ کہیں جگہ کرتے ہیں لیکن اس میں زیادہ لگانا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ تو مریض کی عیادت کرنا فرشتوں کے درود میں شامل ہو جائیں گے۔ مسلمان بھائی کی عیادت کرنے والے لوگ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی مسلمان دن کے کسی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، اور 70,000 فرشتے شام تک مریض کی عیادت کرنے والے شخص پر دعا کرتے ہیں، درود کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے اس شخص کے لیے مغفرت کی، رحمت کی یعنی دعا کرتے رہتے ہیں۔
فرشتوں کے درود سے مراد یہی ہے۔ اور اسی طرح امام ابن حبان اور ایک روایت ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سے ہی روایت ہے، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک اور دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح سویرے مریض کی عیادت کرنے کے غرض سے نکلے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ سب شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اس کو جنت میں ایک باغ عطا کیا جاتا ہے، جنت میں ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر شام کے وقت اس کی بیمار پرسی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ سب صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، صبح تک، صبح ہے تو شام تک، شام ہے تو صبح تک، اور جنت میں ایک باغ اس کو عطا کیا جاتا ہے، جنت میں ایک باغ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ دوسری حدیث میں ایک اور فضیلت بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مریض کی عیادت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور مسلمانوں کے حقوق میں 6 حقوق میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرنا یہ مسلمان کا حق ہوتا ہے، مسلمان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے 6 حقوق مسلمانوں میں سے ایک حق بتایا ہے، اگرچہ وہ ہمارا بھائی دوسری جماعت کا کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کی عیادت کرنا ہے، اس کی بیمار پرسی کرنا ہے، اس کی عیادت کرنا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ پھل فروٹس یا کچھ بھی ضرورت ہو یا دواؤں کا انتظام کرنا، اگر استدنا بھی نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرنا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ پڑھے، یا لا بأس طہور انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو شفا دے گا، اس طرح دعا پڑھنا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ اگر اس کی موت اس حالت میں نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، اس مریض کے اوپر اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد شفا دے گا۔ مریض کی عیادت میں اس دعا کو سیکھنا چاہیے، کم از کم لا بأس طہور انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو جلد سے جلد شفا دے گا۔ تسلی دینا، وہ لوگوں کو دیکھے گا، ہمت افزائی ہوگی، اس کی بیماری میں افاقہ ہوگا، اور وہ جو ہے شفا کے لیے یعنی عافیت کے لیے اور جلد سے جلد آگے بڑھے گا۔ اگر اس کی عیادت نہیں کیے گویا کہ وہ مردہ پڑا رہے گا، وہ مردہ پڑا رہے گا، مردے کے برابر سمجھے گا اپنے آپ کو، یعنی کوئی ساتھ نہیں دیں گے، کوئی ملنے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ اپنے آپ کو مردوں میں شامل شمار کر لے گا کہ یہ کیا بیماری ہے کہ نہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ میری کوئی عیادت کرنے والا ہے، اس طرح وہ غم میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ لوگ اس سے ملاقات کے لیے گئے، خیر خیریت پوچھے، کم از کم فون کے ذریعے سے بھی جو ہے خیر خیریت پوچھے، اس کے لیے کچھ بھی انتظام کیے، وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اے اللہ اس بندے کو معاف فرما۔ کم از کم آدمی جو ہے میرا مسلمان بھائی، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا پڑوس مجھے ملنے آیا ہے، اے اللہ اس کی مراد کو قبول فرما لے، اس کی مراد کو پورا کر دے، اس کے جو جائز ضروریات ہیں اسے پورا فرما۔ ضرور دعا نکلے گی میرے بھائیوں، ضرور اس بیمار آدمی کی زبان سے دعا نکلے گی۔ آپ شاید گئے ہوں گے کبھی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے گئے، آپ اس کے جائز ضروریات کو پورا کیے تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو دنیاوی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے، میں خاص آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس طرح کی باتیں جو ہے مریض کرتے رہیں گے، آپ شاید کہ سنے ہوں گے کسی مریض کی عیادت کرنے میں۔ اور ایک بات ہے، لوگوں کو خیر کی بات سکھلانے والے پر فرشتوں کا درود ہوگا۔ لوگوں کو خیر کی بات آپ سکھائیں گے، اچھائی کی بات آپ بتائیں گے، اگر بری بات ہے
کوئی آدمی بدعات کے کاموں کو انجام دیتا ہے، پیار سے آپ اس کو سمجھائے بھائی یہ سنت کے خلاف ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ بدعات ہے، یہ جو ہے شرک ہے، آپ اس طرح جو ہے واضح کرتے جائیں تو اللہ رب العالمین اس کو جو ہے یعنی وہ سمجھے گا اور وہ ہدایت پر آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی طرف بلانے والے علم والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹی جو اپنے بل میں اور مچھلی لوگوں کو خیر کی بات سکھلانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ مچھلی جو اپنے پانی میں، چونٹی اپنے بل میں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، آسمانوں اور زمین میں رہنے والے، آسمانوں اور زمین میں رہنے والے ساری مخلوق یعنی اس کے لیے خیر کی بات سکھلانے والے پر درود بھیجتے ہیں، خیر کی بات سکھلانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اسی لیے علم والوں کا مقام ایک عابد، متقی، پرہیزگار سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ وہ کیسے؟ علم والے سے بھی زیادہ ایک عابد، یعنی علم والے کا جو مقام ہے، اہل علم کا جو مقام ہے، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، ان کا مقام اللہ کی عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار، جو اللہ کی عبادت میں یعنی ٹس سے مس نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت میں بہت ہی زیادہ مشغول رہے گا، ایسے عبادت گزار سے بھی علم والے کا مقام جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں آپ کا بیٹھنا، لوگوں کا، نوجوانوں کا، ذمہ داروں کا، جو بھی استطاعت کے مطابق اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، اہتمام کر کے جو ہے لوگوں کو علم کی طرف راغب کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، ان لوگوں کے لیے بھی الحمدللہ بڑا ثواب کا ذریعہ ہے۔ وہ سارے لوگوں کے لیے، آسمان میں رہنے والے، زمین میں رہنے والے دعا کرتے ہیں۔ مچھلیوں سے دعا ملے گی، چونٹیوں سے آپ کو دعا ملے گی، دعا خیر کریں گے۔ ایک عبادت گزار، علم والے کا مقام کس طرح بڑھے گا؟ عبادت گزار وہ اپنے مقصد کو دیکھ لے گا، میں نماز پڑھ لوں گا، میں روزہ رکھ لوں گا، میں عبادتیں کروں گا، یہ مجھ سے مطلب ہے، میں اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، اب اسے کسی دوسرے کی فکر نہیں رہے گی۔ لیکن علم والے کا یہ ہوگا کہ وہ حتی المقدور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا، خود عمل کرے گا، دوسروں کو عمل کروائے گا، خود عمل کرے گا، اپنا نہیں دیکھے گا، دوسروں کو بھی عمل کروائے گا۔ گویا کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے خدمت گزار ہوں گے، اللہ کے گھر میں خدمت کرنے والے خدمت گزار ہوں گے، اور اللہ کے دین کو یعنی دین اسلام کو، قرآن اور حدیث کو پھیلانے والے خدمت گزار بھی ہوں گے، علم والے ہوں گے، دعات ہوں گے، علماء ہوں گے، بڑے بڑے مدنی حضرات ہوں گے، وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے، وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے، خود بھی عمل کریں گے اور آپ کو بھی عمل کی طرف راغب کریں گے۔ تو وہ لوگ عبادت گزار جو دن رات عبادت کرتے ہیں، ان سے مقام میں اس لیے اعلیٰ ہے کہ وہ لوگ خیر کی طرف بلائیں گے۔ علم والے علم سیکھ کر کے لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے، خود عمل کریں گے اور دوسروں کو عمل کرنے کا حکم دیں گے۔ آپ کوشش کیجئے علم سے محروم نہ ہو، آپ کوشش کیجئے علم سے محروم نہ ہو۔ میرا پڑوسی آیا یا نہیں آیا، آپ تو بلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی جماعت کا کوئی ساتھی آیا یا نہیں آیا، آپ کو بلانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والا پارٹنر آیا یا نہیں آیا، آپ کو بلانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ انہیں بلائیں، قرآن حدیث کی بات ایک بات 100 مرتبہ سنیے، ہزاروں مرتبہ سنیے، کبھی آپ بھولیں گے نہیں۔ ایک مرتبہ نماز کے بارے میں بتایا گیا تو 100 مرتبہ وہ اسی نماز کے بارے میں آپ سنتے رہیے۔ یہ کیا ہے بھائی سننا؟ ایسا نہیں ہے، سنتے رہیے، سنتے رہیے، فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے کے آپ گھیرے میں رہیں گے اور فرشتے آپ کے لیے دعا خیر کریں گے۔ جو اس طرح کے علوم کا اہتمام کرائیں گے ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے دعا کریں گے۔
اسی لیے آپ اس کار خیر سے کبھی آپ ناغہ نہ کریں. کوشش کریں میرے بھائیوں کہ ہم اہل علم حضرات سے علم سیکھیں، علم والوں سے علم سیکھیں، ان کی خدمات کریں اور ان کے حالات کو درست کرنے کی بہتر سے بہتر کوشش کریں، کیونکہ وہ علم اور آگے اور مطالعہ کر کے لوگوں تک پہنچا سکے. اور اسی طرح ایک اور بات ہے کہ الحمدللہ ہمارا دعویٰ کبھی بھی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت پر ہم عمل کرنے والے. قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، یعنی علم کا یہ ٹاپک ہے، علم کا دروازہ ہے، علم کا باب ہے. بات کرنے سے اور عمل کرنے سے پہلے علم سیکھو. امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے تھے، ایسے باب باندھتے تھے کہ ان کے جو باب سے ہی ٹاپک سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ یعنی کس مقصد کے لیے یہ باب باندھے ہیں. تو کہا کہ باب باندھ کر کے یعنی اس موضوع کی آگے جو احادیث پیش کرنے والے ہیں ان احادیث کا خلاصہ صرف ایک باب میں ختم کر دیتے تھے. لوگوں، بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم کو سیکھ لو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سورہ کہف میں لوگ محنت کریں گے، محنت کر 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 کے تھک جائیں گے. لوگ محنت کر کے تھک جائیں گے، تھک جائیں گے. کیا محنت؟ دین میں نیکی کے کام کر کے، نیکی سمجھ کے کام کر 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 کے تھک جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا آخری آیات میں ان کے وہ اعمال تباہ ہو جائیں گے، ان کے وہ اعمال تباہ ہو جائیں گے. ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ قرآن و سنت سے دوری پر ہوتے. قرآن و سنت کا نالج ان کے پاس نہیں رہتا، وہ قرآن و حدیث کو نہیں سیکھیں گے. بس جو بھی چاہے، جیسے بھی چاہے، دن رات محنت کر کے عمل کریں گے. آج ہمارے ہم مسلمان ذلت کیوں ہے، ذلیل کیوں ہے؟ پہلی بات، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے. دوسری بات رہا مسئلہ علماء کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت دیا گیا تھا، علماء صرف ناچنے، گانے، میوزک اور کھانے پینے کے، اللہ کے گھر کو جو ہے نمائش کرنے، لائٹنگ کرنے، اس کے سوا کچھ نہیں سکھائے ان کو. اس کے سوا علماء اس کے سوا کچھ اور نہیں سکھائے. تیسری بات، ہمارے توحید اور سنت پر پختگی نہیں ہے، توحید اور سنت پر مضبوط نہیں ہے ہم. اسی لیے گلی گلی میں ہمیں جو ہے ذلیل کیا جا رہا ہے، گلی گلی میں برباد ہے. ہم نعرے لگاتے، اللہ کے نعرے، رسول کے نعرے لگاتے، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں ایک وقت کی روزی روٹی بھی صحیح نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ ایک مرتبہ نظارہ کیجئے کہ لوگ جو ہے بھوکے بھی ہیں. ہم کیا سمجھتے؟ کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، کوئی بھوکا نہیں. کم از کم جو ہے آپ جا کر کے دیکھ لیں کہ کئی لوگ جو ہے دلت سے بھی بدتر زندگی ہے ہماری. دلت سے بھی ہم مسلمانوں کی بدتر زندگی کیوں ہے؟ یہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اس کی اہم وجہ، ہم قرآن و حدیث سے دور ہو چکے ہیں، علم سے دور ہو چکے ہیں. آج ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے. یوٹیوب پر کسی عالم کا بیان آیا، ختم ابو سی عالم کو جو ہے یہ ہمارا معبود ہے، یہی اسی بات کو ہم لے لیں گے. اب ہم جو ہے اللہ کے گھر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پر علم سیکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کہتے. آپ کو کبھی معلوم ہے کہ اگر کوئی اللہ کے بندے ہیں تو وہ جو ہے مجبوری کی وجہ سے کسی پروگرام میں شرکت نہیں کیے، وہ لوگ یہ کہتے کہ بھائی اگر لائیو آئے تو بتائیے، میں کبھی جو ہے سنتا رہوں گا. لیکن اکثر لوگ یہ کہتے کہ ہاں آج میں نہیں جاؤں گا، خیر لائیو پروگرام رکھے نا، اس میں شرکت کریں گے. آپ کے جانے کا، آپ کے وقت نکالنے کا، آپ علماء کی دعا میں شامل ہونے کا، سارے جو نیکیاں ہیں آپ ضائع کر لیتے ہیں، آپ ضائع کر لیتے ہیں. یہاں سے دوسری جگہ تک ہم کاروبار کے لیے سفر کرنے کو تیار ہے، صبح جانے کو تیار ہے، شام میں سفر کرنے کو تیار ہے، لیکن علماء کے علم، بڑے بڑے علماء حضرات کے بیانات سننے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں. آج ہم تیار نہیں ہیں. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے بہت سیکھ لیا، ہم بہت سیکھ لیے. اب ہمارے پاس بہت زیادہ مطالعہ ہے. اس کے بعد جب قرآن و حدیث پیش کرنے کی بات آتی، کسی کے سامنے بیٹھ کر کے بات کرنے کی آتی، ذلیل ہو کر کے باہر آ جاتے.
ذلیل ہو کر کے باہر آ جاتے۔ میں آپ کے سامنے میں کئی مناظرے بھی اس طرح سنتا ہوں، اس میں جو ہے ہم علماء میں سے، یعنی علماء یہی تعلیم دیتے کہ بھائی علم سیکھو، آپ لوگ علم سیکھو، سب سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھو، سب سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھو، اس کے بعد اس کا ترجمے سے پڑھنا سیکھو، اردو سیکھو، اور جس زبان میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں مطالعہ کرو، احادیث کا مطالعہ کرو، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، وہ سیکھو، یعنی پڑھو، اور اس کے ساتھ نبی کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو۔ علماء بار بار کہنے کے باوجود ہم میں سے کچھ دائی کے نام پہ، علم والے کے نام پہ، مناظر کے نام پہ، ڈیبیٹ کرنے والے کے نام پہ جو ہے بہت سارے گروپ موجود ہے، اس میں ڈیبیٹ کرتے، صحیح بات بتاتے، آخر میں کہاں پھنس جاتے معلوم؟ وہ جو آیت پیش کرتے ہیں نا، جو آیت تم پیش کرتے ہو نا، اس کا ذرا عربی پڑھ کر کے دکھاؤ۔ جو آیت پیش کرتے ہیں اردو میں پڑھ کے نمبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، سورے کے نمبر کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، چلو اس کا عربی پڑھو، اس آیت کا عربی پڑھ کے دکھاؤ، تو وہ جو ہے وہاں پر پھنس جاتے، وہاں پر جو ہے پھنس جاتے۔ عربی عبارت پڑھنا ہی نہیں آتا انہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن نہیں سیکھا، صرف مناظرے کے تعلق سے احادیث جس زبان میں بھی نیٹ پہ ملے ٹک ٹک مارے، اس کے بعد دیکھے، اس کے بعد نکالے، دیکھو لے لو، یہ حدیث لے لو، انگلش میں لے لو، عربی میں لے لو، اردو میں لے لو، اس میں کیا ہے اسے خود معلوم نہیں ہے۔ اس طرح ہماری حرکتیں ہیں، ہماری حرکتیں ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے نوجوانوں میں سے، گمراہ ہونے والوں میں سے اہل حدیث نوجوان زیادہ گمراہ ہوئے۔ اہل حدیث نوجوان علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم کے نہ سیکھنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ میں اس لیے بتاتا ہوں میرے بھائیوں، اگر علم صحیح طریقے سے سیکھیں گے، میری بات نہیں میرے بھائیوں، اگر میری بات کے سلسلے میں آپ کو کچھ انبین ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ انہیں بلا سکتے ہیں، علمی دروس رکھ سکتے ہیں، کسی ایک ٹاپک پر جو ہے لگاتار اچھے اچھے بیانات آپ سن سکتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کے پاس علم کا خزانہ ہے، دولت کا خزانہ نہیں ہے، ان کے پاس علم کا خزانہ ہے، اس خزانے کو آپ حاصل کریں گے، آپ دولت کام نہیں آئے گی، یہی علم آپ کو دنیا اور آخرت میں کام آئے گا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر ضروری ہے، ضروری ہے علم دین کا حاصل کرنا۔ آپ کسی بھی طریقے سے، جس طرح آپ کو ذریعہ بن سکتا ہے، آپ علماء کے ذریعے سے آپ علم کے لیے آپ آگے بڑھیے، علم سیکھنے کے لیے آپ آگے بڑھیے، آپ اپنا ایک وقت نکالیے، کسی اور کو ایک اپنا وقت نکالنے کو کہیے، اور کوئی وقت نکالیے، ہفتے میں 2-3 دن جو ہے علم سیکھنے کے لیے آپ وقت نکالیے، کسی عالم کو مقرر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت سے کروڑوں سے نوازا ہے، ہمیں کروڑوں سے نوازا ہے، اگر ایک بندہ خدا، اللہ کا ایک بندہ آگے بڑھے گا، اس طرح 2-3 مالدار اگر اس میں حصہ لیں گے، تو الحمدللہ آپ کو شہر منچریال میں ایک اور دائی یا ایک اور عالم آپ کے پاس موجود رہیں گے، آپ کے پاس موجود رہیں گے، جو میرا وقت نہیں وہ آپ کو نکال کر کے علم سکھائیں گے۔ خواتین میں علم نہیں ہے، خواتین میں دروس کا پروگرام نہیں ہے، خواتین میں خطبات نہیں ہے، خواتین میں یعنی صحابہ کرام کی زندگیاں بیان کرنے والے کوئی نہیں ہے، آپ اس کا اہتمام کیجئے میرے بھائیوں۔ الحمدللہ شہر منچریال گلزار بن جائے گا، شہر منچریال باغ، خوبصورت باغ بن جائے گا۔ آپ کو اہل حدیث اگر نام لیا جائے تو کہیں گے کہ یہ ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا، یہ ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی خاتون۔ تو میں ٹاپک سے باہر اس لیے بات کیا کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، آپ بیٹھ کر بات کیجئے، اختلافات کو ختم کیجئے، آپس میں مل جل کر کے کام کیجئے، علم کے میدان میں کود جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے گا۔ تو بہرحال جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھا، اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اسے
ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خواتین سے بھی میری خاص اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ لوگ بھی کثرت سے خواتین حضرات شرکت کرنے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، علم دین کثرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو بھی علم سیکھنا ہے قرآن و حدیث کے دائرے میں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دوسرے یعنی من گھڑت قصوں اور کہانیوں سے ہم سب امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ایسے پروگرام جہاں جہاں بھی نوجوان اور بزرگ حضرات اور دینی خدمات کرنے والے ذمہ داران منعقد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب بنائے اور رب العالمین دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے۔ رب العالمین ہم اس پروگرام میں اب تک شرکت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہم پر خیر و برکتوں کا نزول فرمائے، آپ کے اور میرے گھر میں علم میں برکت عطا فرمائے، گھروں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے اہل و عیال میں برکتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں کامیاب بنائے، دنیا میں بھی اسی طرح خوش و خرم رکھے، آخرت میں بھی اللہ تعالی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔